چھٹواں کام حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہنا، اللہ کلمے کی موت دینا، اللہ کلمے کی موت دینا، یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ پاکیزہ زندگی مانگتا ہوں، ومیتۃ سویہ، اور پاک صاف موت اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، عرفہ کے میدان میں شیطان جب حاجیوں کو توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پریشان ہو کے مٹی سر پہ ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب شیطان سے پوچھا گیا اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے تو شیطان کیا کہنے لگا، سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا رہا، عرفہ کے میدان میں آ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اس سے ٹینشن نہیں ہے، واپس آنے کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ ٹینشن اس بات کا ہے کہ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر ان حاجیوں نے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ کلمے کی موت عطا فرما۔ اب وہ قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ موت پہ کلمہ نصیب ہو گیا تو شیطان کہہ رہا ہے کہ اب میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پتہ چلا خاتمے کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جب حاضری ہو ان سے بھی بولنا کہ کلمے کی موت کی دعا ہمارے لیے فرمایا کیجئے۔ لوگ بہت تعجب کرتے ہیں، ارے ابھی سے موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ارے نہ بھی مانگو تو بھی فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، روزی کا لقمہ جیسے منہ تک پہنچتا ہے موت کا فرشتہ گردن کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ زندگی ہے لقمہ اندر جائے گا، نہیں ہے تو موت کا فرشتہ اچک لے گا۔ روزی اور موت کا فرشتہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، زندگی ہے تو روزی ملے گی، نہیں ہے تو موت کا فرشتہ لے جائے گا۔ اہل اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگنا۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے دعا مانگتے تھے کہ آپ دعا کریں مجھے میرے حق میں کہ اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بدعملی سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، گناہ انسان کو کلمہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں گناہ کرتے کرتے انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور موت پر شیطان سے جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں یہ ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ گناہ کرنے سے ہاتھ پیر اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے باغی بن گئے ہیں وہ ہاتھ پیر موت کے وقت خود انسان سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ اب اس کی زبان، اس کا دل کلمہ پڑھنے سے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اس واسطے گناہ کی زندگی سے توبہ بہت ضروری ہے۔